ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں حضرت مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ صاحبزادہ عطا المصطفیٰ جمیل رحمت اللہ علیہ ان کے والد گرامی۔ آپ نے اپنا ایک ذاتی واقعہ لکھا ہے، اس کو ذرا سنیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ یہ سمجھا سکوں کہ لفظ کتنے احتیاط سے نکالنے چاہیے، الفاظ بولنے ہیں تو کتنے پیار سے بولنے ہیں، ان کا سوچنا کتنا ضروری ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ہندوستان اور پاکستان یہ الگ نہیں ہوئے تھے، یہ سارا ہی ہندوستان تھا، نہ بنگلہ دیش الگ ہوا تھا نہ پاکستان بنا تھا، تو اس دور میں یہ سارا ہندوستان تھا۔ تو جو موجودہ انڈیا ہے وہاں پہ میں خطابات کے لیے جایا کرتا تھا۔ میرے پردادا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بھی ان علاقوں میں بہت خطابات کیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں جاتا تو میرے نام کا جب اشتہار چھپتا تو اس پہ لکھا جاتا تھا شیر پنجاب محمد بشیر۔ مجھے شیر پنجاب کے نام سے نا تخلص سے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو آپ کو اللہ نے نا 3 خوبیاں عطا فرمائی تھی، علم بھی دیا تھا، آواز بھی دی تھی اور بات کرنے کا طریقہ بھی دیا تھا۔ یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے کہ بندہ عالم بھی ہو، پھر آواز بھی اچھی ہو اور پھر بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں میرا بہت نام تھا، لوگ مجھے بڑے چاہتے تھے۔ تو ایک بہت بڑے اجتماع میں مجھے جانا ہوا وہاں پہ، تو ابھی ہم ایک کمرے میں بیٹھے تھے، تو وہاں دہلی کے ایک خطیب بیٹھے تھے جنہیں فخر دہلی کہا جاتا تھا۔ نام تو انہوں نے نہیں لکھا کہ انہیں فخر دہلی کہا جاتا تھا، بڑے قادر الکلام خطیب تھے وہاں کے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے بندے کو برداشت کرنا جو دور سے آ کے آپ کے علاقے میں شہرت پا جائے۔ اللہ جسے عزت دے دینا اسے برداشت کرنا یہ بڑا دل گردے کا کام ہے۔ تو انہیں تکلیف تھی کہ یہ ادھر سے آ کے ادھر عزتیں پا گیا۔ اب ایک کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگے کہ مولانا بشیر آپ کو شیر پنجاب کہتے ہیں، اگر شیر میں سے یا اڑا دی جائے تو پھر آپ کیا بنے؟ اب شیر میں سے یا نکال دو تو شر رہ جاتا ہے، یہ میں سے شیر میں سے یا نکال دو تو شر رہ جاتا ہے، تو آپ پنجاب کے شر بنے، فسادی ہیں پنجاب کی۔ تو لوگ ہنسنے لگ پڑے۔ مولانا حاضر دماغ بڑے تھے تو فرماتے ہیں میں نے کہا آپ کو فخر دہلی کہا جاتا ہے، اگر آپ کے فخر سے فا اڑا دیا جائے تو پھر آپ دہلی کے کیا بنے؟ اب فا اڑا دیا جائے تو خر بن جاتا ہے۔ اب جو سمجھ گئے میں مانا نہیں کرتا، جو سمجھ گیا نا وہ سمجھ گئے ہیں کہ خر کسے کہتے ہیں، عام ہمارے استعمال ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر میں پنجاب کا شر تو آپ دہلی کے خر، انہوں نے شیر کی یا اڑائی شر بنایا، میں نے فخر کی فا اڑائی اور خر بنایا۔ فرماتے ہیں وہاں ہندوستان کے ایک بزرگ شاعر بیٹھے تھے، وہ کمزور تھے اور تکیہ لگا کے نا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ ہماری باتیں سنی تو یکدم بیٹھ کے آگے ہو کے آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے مولانا حضرات یہ آپ نے کیا کر دیا، شیر کو شر بنا دیا، فخر کو خر بنا دیا، آپ نے ایک ایک حرف اڑا کے تو معنی کتنا بگاڑ دیا۔ اب چلو جو اڑ گئے ہیں نا انہیں اڑے رہنے دیں، ایسا کریں تبادلہ کر لیں، حروف کا تبادلہ کر لیں۔ مولانا بشیر انہوں نے آپ کے شیر میں سے یا اڑائی، آپ نے فخر میں سے فا اڑائی، ایسا کریں کہ اپنی یا انہیں دے دیں، ان کی فا آپ لے لیں، ان کی فا شر کے آگے لگائیں تاکہ آپ شرف پا سکیں، اور اپنی یا ان کے خر کے درمیان میں لگائیں تاکہ وہ آپ سے خیر پا سکیں۔
اب ایک حرف بدلا تو معنی کتنا بگڑ گیا اور ایک حرف بدلا تو معنی کتنا سمر گیا. یہ ایک ایک حرف بتاتا ہے کہ تمہارے حرفوں سے دل چھلنی بھی ہو جاتے ہیں اور تمہارے حرفوں سے دلوں پہ مرم بھی ہو جاتا ہے. اسلام کی پہلی تعلیمات یہی ہیں کہ تمہاری بولی اچھی ہونی چاہیے, تمہارا انداز اچھا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو کئی نقیب کہہ دیتے ہیں آج وہ کلام پڑھوں گا کہ جلتوں کو جلا دوں گا, جو سڑتے ہیں انہیں ساڑ کے رکھ دوں گا. جلنوں کو جلانا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کلیجے ساڑنے کے لیے محفل نہیں منائی جاتی, محمد کا دین سمجھانے کے لیے منائی جاتی ہے, تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ شریعت کا پیغام کیا ہے.